ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعترته وأولياء أمته وصلحاء ملته وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداء والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. صدق خالقنا الذي وصدق رسوله النبي الكريم. نہایت ہی قابل قدر سب زبان اعتبار محترم مقام عزت جناب حافظ القاری محترم عرفان نوری نشاہی صاحب اور محبان اولیاء صوفیاء، مجھ حقیر نہ چیز میں صحیفہ انقلاب قرآن مجید برہان حمید سے 15واں پارہ سورہ کہف ایت نمبر 28 تلاوت کرنے اور آپ نے سننے کا شرف حاصل کیا. آج اس آیا مبارکہ سے روحانی اور سائنٹیفک طریقہ سے اس بات کا جواب دینا ہے کہ سلسلہ اولیاء کیسے شروع ہوا، ولیوں کے پاس جانے سے ملتا کیا ہے، اور ولیوں کے پاس فیض کہاں سے آتا ہے. تو مجھ ناچیز نے آیا مبارکہ کا آغاز کیا: وَاصْبِرْ نَفْسَكَ. اے بندے اپنے آپ کو روکے رکھ، اپنے آپ کو. ابھی میں گرامیٹیکل ترجمہ کروں گا، پھر میں سادہ ترجمہ کروں گا تاکہ سب کو سمجھ آ جائے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ امر کا صیغہ ہے. اپنی ذات کو، اپنے جسم کو، اپنے آپ کو روکے رکھ. مع الذین ان لوگوں کے ساتھ یدعون ربہم بالغداء والعشی جو صبح و شام اپنے رب سے جڑے رہتے ہیں. کوئی پوچھے کہ ولیوں کے پاس کیا لینے جاتے ہو، تو بڑا اتھینٹک قرآن نے 1400 سال پہلے کا جواب دے دیا ہے. ان محبان اولیاء کے لیے، کشاکے اولیاء کے لیے، فقیران درگاہ صوفیہ کے لیے، فقیران اذکیاء کے لیے، کہ ولیوں کے پاس اصل میں صبغۃ اللہ ہوتا ہے. جو مخلوق میں تقسیم کرتے ہیں تو مخلوق کے فقیر بن کے جولیاں پھیلا کے فقیروں کے پاس جاتے ہیں، اللہ کا رنگ وہاں سے ملے گا. تو رب نے فرمایا: اے بندو اپنے آپ کو روکو، اپنے آپ کو ملاؤ، اپنے آپ کو ان کا کر لو. یہ سلسلہ بیت ہے. بیت کا معنی کیا ہے؟ کسی کو اپنا مان لینا، کسی کو اپنا مان لینا، یہ بیت ہے. اور قرآن سے دلیل توجہ رہے، 26واں پارہ سورہ فتح ہے. پتہ جب وہ خبر مشہور ہو گئی، جناب عثمان غنی کو بطور بھیجا اپنا نمائندہ کہ ذرا مکے کی خبر لو، وہاں کا کیا صورتحال ہے. تو خبر مشہور ہو گئی کہ انہیں معاذ اللہ شہید کر دیا گیا ہے. تو آقا اس وقت صحابہ کو لے کے کہاں تشریف فرما تھے؟ ایک درخت کے نیچے، گرمی کا موسم تھا، سائے میں تشریف فرما تھے. حضور نے فرمایا صحابہ واپس نہیں جائیں گے جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہ لے لیں. تو آپ کے دستانے مبارک، آپ نے یہ اپنا لیفٹ ہینڈ دستے مبارک نکالا، فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے. کس کا ہاتھ ہے؟ میں قربان جاؤں.
جن ہاتھوں کو اللہ نے ید اللہ فرمایا ہے، یہ اللہ کے ہاتھ ہیں. کس کے ہاتھ ہیں؟ توجہ رہے بھی توجہ. بڑا شارٹ سا میں نے آپ کو خوراک دینی، بڑی 11ویں شریف ہے، تاکہ زندگی میں آپ ڈگمگائیں نہ کہ درویشوں کے پاس بیٹھ کے کرتے کیا ہیں. توجہ سے فرمایا کس کا ہاتھ ہے؟ یہ عثمان کا ہاتھ. اللہ نے کیا فرمایا اس ہاتھ کو؟ ید اللہ، یہ محمد کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہے. آقا نے کیا فرمایا؟ یہ عثمان کا ہاتھ ہے. اس ہاتھ کے ساتھ میں لے کے فرمایا یہ محمد کا ہاتھ ہے. یہ ہاتھ عثمان کا ہے اور یہ ہاتھ محمد کا ہاتھ ہے. صحیح حدیث بڑے فخر سے بیان کیا کریں، تفسیر قرآن 26ویں پارے کی. یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ محمد کا ہاتھ ہے. اور کون بیعت کرتا ہے ان ہاتھوں پر کہ خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے؟ تو صحابہ کرام نے فیل فور آقا جانی کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے کہ یہ ہاتھ تو ید اللہ والے ہاتھ ہیں، اللہ کے ہاتھ ہیں. آج ان ید اللہ کے ہاتھوں میں اللہ نے عثمان کا ہاتھ بنا دیا اور ساتھ اپنا ہاتھ رکھ دیا. پہلے اس ہاتھ پر غیبی بیعت آقا نے فرمائی، پھر صحابہ نے اپنے ہاتھ رکھ دیے. اللہ نے قرآن نازل فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. محبوب مکرم، اللہ آپ کے ان یاروں سے بڑا راضی ہے جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے بیعت کا اعلان کر دیا. تو اگر آپ کسی فقیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں تو سمجھو آپ آقا جانی کی سنت کو پورا کر رہے ہیں. تو صوفیاء زمین پر وزیر و مشیر ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے خلفاء ہیں، جو اللہ کا رنگ اللہ کی مخلوق میں تقسیم کرتے ہیں. تو سر اٹھا کے فخر سے بیٹھا کرو، سر اٹھا کے فخر سے بیٹھا کرو. پوچھے یہ بابے گل کی لین بیٹھے ہو؟ آخو جی بابا ہی سب کچھ ہے، بابا ہی سب کچھ ہے. بس جس کو جہاں سے جو کچھ ملتا ہے نا اس کے لیے وہی سب کچھ ہوتا ہے. اصل میں درویشوں کے پاس صبغت اللہ، اللہ کا رنگ ہوتا ہے جو مخلوق میں تقسیم کرتے ہیں. دوسرے معنی میں یہ روحانی دھوبی گھاٹ ہے. وہ ولی کاہے کا ولی جو ول نہ نکالے. تو عرض کر رہا تھا بیعت کا سلسلہ. اب یہاں پر قرآن نے فرمایا کہ اپنے آپ کو جوڑ لو ان کے ساتھ جن کے دن رات اس میں گزرتے ہیں اللہ کی یاد. کس میں گزرتے ہیں؟ اللہ کی یاد. آگے قرآن کہتا ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کے چہرے کے متلاشی رہتے ہیں، اللہ کے چہرے کے متلاشی رہتے ہیں. اب یہاں جس حجرے میں آپ بیٹھے ہیں اس حجرے میں ایک فقیر بیٹھا کرتے تھے، بشیر نوری نشاہی کے نام سے یاد کرتے تھے. اسی حجرے میں، اسی مقام یہاں میں بیٹھا ہوں. اب آئیے سائنس میں مقناطیس بنانے کے دو طریقے ہیں. کتنے طریقے ہیں؟ دو طریقے. پہلا طریقہ الیکٹرانک چارجز میتھڈ، دوسرا ہے سٹروک میتھڈ. وہ جو پہلا الیکٹرانک چارجز میتھڈ ہے نا، وہ لوہے کا پیس اس میں سے برقی رو یعنی بجلی کی تار کرنٹ والی گزارے تو لوہے کا پرزہ مقناطیس بن جائے گا. لوہے کا پرزہ مقناطیس بن جائے گا. اب ساتھ مثالیں لیتے جائے ذرا تاکہ آپ کے ایمان کو مضبوطی ملے، پتہ چلے کہاں بیٹھے ہو. درویش کے دربار میں، فقیر کے میت میں بیٹھے ہو. جب میرے آقا نے اعلان فرمایا تھا مکہ سے مدینہ جانے کے لیے تو کیا فرمایا؟ آج رات بستر پہ کون سوئے گا اور ساتھ کون جائے گا؟ بستر پہ کون سوئے گا؟ وہاں بھی معمولی کام ہی تھا. تو ساتھ کون جائے گا؟ دونوں ہی جان کے نذرانے تھے. دونوں ہی جان کے نذرانے تھے. تو جب تک آپ اپنی ذات کو مرشد کی ذات میں فنا نہیں کریں گے، تن من دھن قربان کرنے پر تیار نہیں ہوں گے، فقیر کے فقر سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا. یاد رکھیں،
جب آپ فقیر کی نگاہ میں جچیں گے نا کہ روز آتا ہے تو چپ کر کے چلا جاتا ہے، پھر ایک دن آئے گا خزانوں کا منہ آپ طرف کر دے گا، موجیں لگ جائیں گی. تو فرمایا بستر پہ کون سوئے گا؟ چپ. فرمایا علی آپ میرے بستر پہ سو جاؤ. نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی تھی، آگے سے کوئی بہانہ نہیں. فرمایا یہ بیعت تھی. یہ کیا تھی؟ بیعت کا معنی ہے مان لینا. توجہ رہے بچ، شارٹ سا لیکچر ہے، بس اپنی اصلاح کرنے کو آپ کی ساتھ ہو جائے. بیعت کا معنی ہے مان لینا. علی سرکار نے یہ نہیں فرمایا یا رسول اللہ مجھے آپ نے پوچھا بھی نہیں میری طبیعت کا، میرے معاملات کا، میرے سرکمسٹنسز کا پوچھا نہیں ہے، سیدھا کہہ دیا بستر پہ سو جاؤ اور صبح امانتے دے کے مکہ والوں کے پیچھے آ جانا. اب یہی نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی تھی کہ علی کو کچھ نہیں ہوگا، ورنہ کبھی نہ فرماتے کہ صبح امانتے مکہ والوں کی دے کے. توجہ سے تو ایمان جس کے پاس اللہ کے خزانے ہیں ان کے پاس بیٹھنے والوں کو کچھ نہیں ہوتا. یاد رکھیں ان کے پاس بیٹھنے والوں کو کچھ نہیں ہوتا. پھر میں امانتے دے کے آ جانا. تو ابو بکر تیاری کرو، آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے. اس رات مکہ کے سارے راستے بلاک تھے، سارے راستے، ہر جو انٹرنس تھی، جو آؤٹنگ تھی مکہ کی، ہر جگہ پہ کافر کھڑے تھے. تو فرمایا ابو بکر فیصلہ فرمایا یا رسول اللہ آج اجازت فرمائیں کہ آگے میں بیٹھوں، ہم میرے پیچھے بیٹھے. کوئی تیر آئے، کوئی تلوار آئے، کوئی حملہ ہو تو پہلے میرے پہ ہو. میں اپنی زندگی میں آپ کو ایک معمولی آنچ بھی نہیں دیکھ سکتا. جسے آقا نے قبول فرما لیا. جب وقت آیا فرمایا من انتا، فرمایا انا ابو بکر. اگلا سوال کیا کفار نے من معک، تیرے ساتھ کون ہے؟ فرمایا راشد السبیل، یہ مجھے راستہ بتانے والا ہے، مجھے راستہ. توجہ سے توجہ، یکسوئی رہے گفتگو بات، یکسوئی رہے، یہ راستہ بتانے والا ہے. اب کہاں جا کے سٹے کیا؟ غار سور میں. 3 دن 3 راتیں، 3 دن 3 راتیں. وہ 3 دن 3 راتیں اس طرح ابو بکر کے کام آئیں. نگاہ مصطفیٰ ہر وقت تکتی رہتی اور ابو بکر کی نگاہیں ودعا کا مکھڑا تکتی رہتی. آقا نے 3 دن 3 راتیں اللہ کا جو فیض مصطفیٰ، فیض نبوی تھا، اس طرح آنکھوں کے جام پلا پلا کے ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعا کی کہ یا اللہ آج میرے یار نے میرے لیے تن من دن سارا کچھ قربان کر دیا ہے، اس پہ مہربانی فرما. تو اہل مدینہ کہتے ہیں جب 3 دن کے بعد مدینہ آئے تو اس طرح مصطفیٰ کے رنگ میں ابو بکر رنگے ہوئے تھے. تو دیکھنے والے کہتے ہیں پتہ نہیں محمد کون ہے، ابو بکر کون ہے. اپنے آپ کو مرشد کے رنگ میں رنگو، دو رنگی بنا کے مت آیا کرو، دو رنگی بنا کے مت بیٹھا کرو. پھر دیکھو فیض کے چشمے جاری ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. تو یہ اس جو قرآن کی آیت ہے اس کی تفسیر ہے یہ کہ پہلا کیا ہے، جب لوہے سے تار گزاری جاتی ہے تو مقناطیس بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ مقناطیس. جب مرشد کی نگاہ مرید پہ مسلسل پڑتی ہے تو اللہ کی بات دعا کرتا مولا جو کچھ مجھے دیا ہے میرے مرید کو عطا فرما. کیونکہ یہ کشتیاں جلا کے آیا ہے، جان مال اولاد گھر بار کے سودے میری محبت میں کر کے آیا ہے. اگر تو مجھ سے راضی تو پھر اس سے بھی راضی ہو جائے. اہل مدینہ ایک نظر چہرہ ابو بکر پہ ڈالتے، ایک نظر تاجدار مدینہ پہ ڈالتے. وہ اہل مدینہ کہتے ہیں پہچان نہیں ہو پائی تھی محمد کون ہے، ابو بکر کون ہے. اس طرح آپ نے 3 دن 3 رات میں رنگ کے رکھ دیا. ٹھیک، اب توجہ رہے. یہ مثال میں نے ایک دے دی. دوسرا مقناطیس بنانے کا دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ ہے سٹروک میتھڈ. ایک مقناطیس ہے، اس کے ساتھ لوہے کا پیس رگڑیں. کیا رگڑیں؟ اس کا کشر شکل رگڑ کے ساتھ جو مقناطیس کے ساتھ لوہا رگڑا گیا ہے، رگڑ کے ساتھ دوسرا بھی مقناطیس بن گیا ہے. تو جب آپ مسلسل کسی دربار کسی چوکھٹ پہ آئیں گے نا
تو صاحب دربار کو خبر ہے فقیر کس نیت سے آیا ہے، کس نیت سے بیٹھا ہے، بس دل کا برتن صاف ہونا چاہیے، بغیر خیرات کے کبھی نہیں لوٹیں گے آپ، کبھی نہیں لوٹیں گے۔ تو فرمایا اپنے آپ کو ان کے ساتھ جوڑ لو جن کے دن رات اللہ کی یاد میں بسر ہوتے ہیں، اللہ کی یاد میں بسر ہوتے ہیں۔ اب آج یہ داتا کی نگری میں حضور فیض عالم کی بارگاہ میں خواجہ اجمیر آئے، چلا کیا، جب برتن بھر گیا شہنشاہ نے اشارہ فرمایا خواجہ تجھے خیرات مل گئی ہے، اب چھوڑو لاہور کو، اجمیر چلے جاؤ۔ پھر آپ نے نعرہ لگایا تھا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساں را پیر کاملہ را رہنما۔ تو پھر یہ بتائیں یہاں سے چلایا تو کیا مشہور ہے کہ خواجہ اجمیر نے 90 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کیا ہے۔ کیا کوئی مردوں شماری نہیں تھی، اسے کئی گنا زیادہ ہوگا، تو 90 لاکھ کا انسان مشہور ہو گیا، 90 لاکھ آپ نے ہندو مسلمان کیا ہے۔ یہ معمولی بات ہے۔ خواجہ اجمیر حافظ تھے، قاری تھے، مفتی تھے، محدث تھے، مفکر تھے، مفسر تھے، کوئی کتابیں لکھی 15-20 200 100 کتابیں لکھی ہیں، کچھ نہیں کیا، بس جولی لے کے آئے صاف ستھری، غنی کی سخی کی بارگاہ میں بیٹھے، دل جمی سے بیٹھے، اس آس پہ بیٹھے کہ یہ بارگاہ عام نہیں ہے، یہ بارگاہ عام نہیں ہے۔ تو پھر جس نیت سے آئے تھے فیض کیسا ملا؟ آج اسی نگری کا حضور فیض عالم کا فیض خواجہ اجمیر ہندوستان کی سرزمین کو عطا فرما رہے ہیں، وہاں عطا فرما رہے ہیں۔ تو یاد رکھو گر تو خواہی ہم نشینی با خدا، یوں نشیدت صحبت با اولیاء، اگر چاہتے ہو کہ اللہ مل جائے، کیا مل جائے؟ اللہ۔ تو اللہ کو ملنے کے لیے پہلے اللہ کے ولیوں کے پاس آنا ہوگا، اللہ کے ولیوں کے پاس آئیے۔ قرآن 30واں پارہ سورہ اخلاص میں آ جائیں۔ سورہ اخلاص بھی کہتے ہیں، سورہ توحید بھی کہتے ہیں۔ کیا؟ اخلاص بھی، سورہ توحید بھی۔ اتنے تواتر سے پورے قرآن میں کہیں اللہ کے ایک ہونے کا ذکر نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل رسالت ہے، قل کیا ہے؟ رسالت ہے۔ هو اللہ احد یہ توحید ہے، یہ کیا ہے؟ تو توحید کا عنوان بھی رسالت بنی ہے، توحید کا عنوان بھی رسالت بنی ہے۔ تو یاد رکھو توحید کا عنوان رسالت بنی، تو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ اللہ کے ولی ہیں، کیونکہ اب رسولوں کا، نبیوں کا سلسلہ بند ہو چکا۔ تو آقا کی بارگاہ صفا سے صحابہ نے فیض حاصل کیا، اب صحابہ کے آگے تابعی، پھر تبع تابعی، چلتے چلتے وہ سارا رنگ میرے آقا کی محبت کا آقا کے غلاموں اولیاء کے پاس ہے سارا۔ اب اگر کسی نے اللہ سے ملنا ہے تو واحد راستہ ہے اللہ کے ولیوں کے پاس۔ اللہ کے ولی تمہیں غلامی مصطفیٰ کا پٹاخا فرمائیں گے تو تمہیں اللہ کا رنگ نصیب ہو جائے گا، اللہ کا رنگ نصیب ہو جائے گا۔ اب کوئی کہے کہ یار ایک مثال یہ تو غلط ہے، یہ دوسری غلط ہے۔ آج ایک بندے نے کہہ دیا، یہ جو حدیث لوگوں نے مشہور کی ہے کہ حضور گزرتے، ایک مائی اوپر سے کوڑا پھینکتی تھی، مائی کوڑا پھینکتی تھی، ایک دن کوڑا نہ پھینکا، آقا نے گھر جا کے پتا کیا بیمار تھی، برتن بھرے، گھر صاحب کے سارا کچھ کیا۔ نو ڈاؤٹ اس حدیث کی کوئی روایت نہیں ہے، یہ حدیث کسی کتاب میں نہیں ہے، یہ واقعہ ہے۔ تو چلو کسی کتاب میں نہیں ہے، اس طرح کے 20 واقعات آقا کے ساتھ منصوبے جو کتب حدیث بخاری مسلم بھری پڑی ہے۔ کیا طائف کے لوگوں نے پتھر نہیں برسائے؟ وہ کوڑے سے کم ہے؟ کیا مکہ کے بادشاہوں نے برا بھلا نہیں کہا، مجنون نہیں کہا، جادوگر نہیں کہا؟
حدیث بخاری مسلم ساری کتابوں میں یہ روایت موجود ہیں، اس سے کم ہے یہ؟ تو بات یہ کہ جو بات اللہ کے نبی سے سرزد ہو، جس سے عقل عاجز آ جائے، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ تو جو کام اللہ کے ولی سے سرزد ہو، جس سے عقل عاجز ہو، کیسے ہو گیا، اسے کرامت کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ کرامت۔ آئیے میں آخری بات آپ کو اسی کا ایک رنگ محترم جنید برسد پیشیلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اصلاح خان مصطفیٰ۔ عرض کر رہا تھا کہ ملتان میں یہ بخار کا مرض عام ہو گیا، تو طبیب وہاں پہلے موجود تھے، مرض بعد میں آیا، لوگوں نے حکیموں اور طبیبوں کے پاس علاج معالجے کرانے شروع کر دیے، کسی سے کوئی شفا ملی، کسی سے نہ ملی۔ ادھر اللہ کا ولی سخی سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ، یقین کی بات ہے، کوئی خاتون اپنے بچے کو وہاں لے گئی، سرکار نے دم فرمایا، شفا ہو گئی۔ اس نے دھوم مچا دی کہ مت جاؤ ڈاکٹروں کے پاس، جاؤ فقیر کے پاس، ایک ہی دم میں بخار ختم۔ اب وہ چرچا ہو گیا، سب کے بخار اترتے گئے۔ ہندو بچہ تھا، کہتا میں نے ان کے پاس نہیں جانا، میں نے ان کے پاس نہیں جانا۔ اس کی ماں نے پوچھا بیٹا کوئی بات نہیں، کہتے ماں جی کئی مجھے ملے ہیں، جب ان کا چہرہ دیتے ہیں زبان سے کلمہ جاری ہو جاتا ہے، زبان سے کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ یہ بات گھومتی ہوئی بچہ دن بدن بھی کمزور سے کمزور تر، ایون کہ قریب المرگ ہو گیا، آپ تک بات پہنچی۔ سرکار وہ بچہ آپ کے پاس آنا نہیں چاہتا لیکن مر جائے گا۔ آپ نے فرمایا میرے پاس کیوں نہیں آتا؟ فرمایا اس کو اس کے کان میں کسی نے ڈال دیا کہ اگر سخی سلطان باؤ کے پاس پہنچا، یوں ہی چہرہ دیکھو کہ زبان سے کلمہ جاری، مسلمان ہونا پڑے گا۔ فرمایا کوئی بات نہیں، نہ میرے پاس آئے۔ آپ نے اپنی قمیض کو پھٹی پرانی تھی جو نہیں پہنتے تھے، فرمایا جب تک پہنی ہے، یہ میرا کرتا لے جاؤ، یہ میرا کرتا، یہ سچا کھرا واقعہ ہے آپ کا، یہ میرا کرتا لے جاؤ۔ بس جا کے اس کے کمر پہ یوں پھیرنا، ایسے کر کے، ایسے سینے میں پھیر دینا، ایسے کر کے۔ یہ کرتا اس کے جسم کو لگنے کی دیر ہوگی، بخار بھی اتر جائے گا، زبان سے کلمہ بھی جاری ہو جائے گا، زبان سے کلمہ بھی جاری ہو جائے گا۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کا ولی، اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی عطا ہے، اور جو کچھ اس کی زبان سے، اس کی نگاہ سے، ہاتھوں سے سرزد ہوتا ہے، وہ خزانہ فیض اللہ کا ہوتا ہے جو مخلوق میں تقسیم کرتا ہے۔ لیکن کچھ نظریں دیکھتی ہیں، کچھ نظریں دیکھ کے بھی نبینا ہوتی ہیں، کوئی دیکھتی ہیں، کوئی دیکھ کے بھی نبینا ہوتی ہیں۔ اب کچھ لوگ مسلسل میں چہرے جب یہاں آ رہے ہیں تو میرا خیال پکا یقین ہے، میرا پکا پختہ یقین، کچھ ملتا تو یہاں آتے ہیں، کچھ ملتا تو وہاں دورے فتن ہے۔ اب تو دورے فتن ہے، باپ کو لوگ باپ نہیں سمجھتے، ماں کی قدر نہیں کرتے، قریبی رشتوں کا تقدس بمال ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں ہتھیلی پہ سرسوں جما کے دکھاؤ، پھر مانیں گے آپ کو؟ کچھ پھر مانیں گے؟ تو اللہ کے ولی لوگوں کے چیلنج قبول کرتے ہیں، لوگوں کے چیلنج قبول کرتے ہیں۔ تو سخی سلطان باؤ نے ہندو بچے کو قمیض بھیجی، زبان سے کلمہ بھی جاری ہو گیا اور بخار بھی اتر گیا۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے بس ولی ہو، قرآن کا علم ہو، سونے نبی کی محبت ہو، اور غیر شرعی اس میں کوئی کام نہ ہو، کیونکہ غیر شرعی کام کرے ولی بن نہیں سکتا۔ جھوٹ بولے قطعاً ولی نہیں ہوگا، وعدہ خلافی قطعاً ولی نہیں ہوگا، رزق حرام کمانے کھلانے والا کھانے والا کبھی ولی نہیں ہوگا۔ بس ولی ہو وہ ہوگا جو قرآن کی تفسیر کا مصداق ہو اور سنت مصطفیٰ کا عاشق ہو، وہ ولی ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہمیں نیکوں کے پاس بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیکوں سے جو سیکھے سنے ان پر اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی اس آستانے کو تا قیامت آباد رکھے۔ اللہ تعالی میرے استاد جی وقار کے شہزادوں کو ہمت دے، طاقت دے، کشش رزق دے، اتفاق دے، سلوک دے، اور ان کے جذبات کو اللہ بالا کرے تاکہ ان پروگراموں کو پھیلاتے پھیلاتے یہ بہت بڑا ایک سمندر بن جائے، اور آنے والوں کو
جیسے فیض ملتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ فیض اللہ تعالیٰ فرمائے. ابھی ایک مثال رہ گئی تھی وہ بھی میں دے دوں آپ کو. اس وقت جو سیارے ستارے ہیں نا نظام شمسی، تو زمین بھی ایک ستارہ ہے، ایک سیارہ زمین بھی. اس کی کشش بلا کتنی ہے؟ 84,000 کلومیٹر تک زمین کھینچتی ہے کشش. اور ایک سیارہ نظام سیارہ مشتری ہے. کیا مشتری؟ جو زمین سے 2.5 لاکھ گنا زیادہ کشش رکھتا ہے. تو یہ زمین و مشتری کی بات ہے. تو جس پر اللہ کا برتاؤ ہو، جس کے پاس مدینے والے کا فیض ہو، وہ اللہ کا ولی بغداد میں بیٹھا فخر سے کہتا ہے دنیا والوں سنو، ولی ایسے نہیں بنتے، میں غوث اعظم ہوں، میرے سامنے اللہ کی ساری کائنات ایسے جیسے میری تلی پہ ریت کا ذرہ ہے. میں بغداد میں بیٹھا ساری کائنات کا نظارہ کر رہا ہوں. یہ شان ولی ہے. اللہ تعالی ہمیں اولیاء کی، صوفیاء کی، علماء کی دلی توقیر و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا باللہ. محترم جناب صاحب آئے، میں 3 اشعار کی ان سے فرمائش کروں گا.